بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ کے مقدمات میں سے ایک قصہ تھرڈ کزن، جس کے مصنف خود مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہیں، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ اس موقع پر میں نے اپنا وکالت نامہ اور ملزم کی درخواست ضمانت دائر کر دی اور ضمانت کے حق میں دلائل کا آغاز کیا۔ دوسری طرف وکیل استغاثہ میرے موکل کی ضمانت رکوانے کے لیے زور لگانے لگا۔ میں پہلے بھی کئی بار اس امر کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قتل کے کیس میں ملزم کی ضمانت ناممکنات کی حد تک مشکل ہوتی ہے، تاہم کوشش کرنا بھی لازمی ہے۔ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ جج نے ضمانت کی درخواست کو رد کرتے ہوئے ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ہی آئندہ پیشی کے لیے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ عدالت کی ابتدائی چند پیشیاں تکنیکی نوعیت کی حامل ہوتی ہیں، جن میں کوئی خاص کارروائی دیکھنے میں نہیں آتی۔ چند ضابطوں کے تقاضے پورے کرنا ضروری ہوتے ہیں، اور یہ تمام تر مراحل انتہائی سست رفتاری سے آگے بڑھتے ہیں۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے میں لگ بھگ 3 ماہ لگ گئے۔ اس دوران میں نے کیس فائل کا بڑی باریک بینی سے مطالعہ کر لیا تھا، اور میں اس کے تمام پہلوؤں سے کلی طور پر مطمئن تھا۔ یہاں پر میں پوسٹ مارٹم رپورٹ کا خاص طور پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق مقتول مقبول شاہ کی موت 20 اکتوبر کی رات 9 اور 10 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ میڈیکل ایگزامینر کی تحقیق بتاتی تھی کہ مقتول کے بدن پر 32 بور .23 کیلیبر کی 3 گولیوں کے نشانات کا سراغ ملا تھا۔ ایک گولی پیشانی میں اور 2 سینے پر عین دل کے مقام پر ماری گئی تھی۔ گولیوں کے باعث مقتول کے جسم میں جو چھید بنے تھے، ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ یہ فائرنگ بہت قریب سے کی گئی تھی۔ یہی 3 گولیاں اس کی موت کا سبب بنی تھیں۔ آلہ قتل کے لیبارٹری ٹیسٹ سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پولیس نے ملزم اکبر کی گاڑی سے جو پستول برآمد کیا تھا، یہ گولیاں اسی سے چلائی گئی تھیں۔ تاہم ایک نہایت ہی اہم انکشاف بھی اسی رپورٹ کا حصہ تھا، اور وہ یہ کہ یہ تینوں گولیاں سائلنسر لگے پستول سے فائر کی گئی تھیں۔ پستول کی باڈی اور ٹریگر پر ملزم کے فنگر پرنٹس موجود تھے۔ پولیس نے فنگر پرنٹس میچنگ کے بعد میرے موکل کو اس کیس میں ملزم نامزد کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ بعض واقعاتی شہادتوں کی مدد سے اتنا مضبوط چالان تیار کیا تھا کہ بظاہر میرے موکل کا بچ نکلنا ناممکن نظر آتا تھا، لیکن میں بخوبی سمجھتا تھا کہ مجھے کس موقع پر کیا اور کس طرح کرنا ہے۔ جس طرح چاہے فیلڈ کتنی بھی سخت کیوں نہ کھڑی ہو، ایک ماہر بلے باز شاندار سٹروک کھیلنے کے لیے گیپ تلاش کر ہی لیتا ہے۔ جج کرسی انصاف پر براجمان ہو چکا تو عدالت کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہوا۔ جج نے فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد گواہوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ استغاثہ کی جانب سے 8 گواہوں کی فہرست عدالت میں دائر کی گئی تھی، لیکن میں یہاں پر آپ کا قیمتی وقت کا خیال کرتے ہوئے صرف ان گواہوں کا ذکر کروں گا جن کا بیان اور ان پر ہونے والی جرح کسی زاویے سے اہمیت کی حامل ہوگی۔ ملزم کے صحت جرم سے انکار کے بعد اس کا تفصیلی حلفیہ بیان ریکارڈ کیا گیا۔ ملزم نے نہایت ہی نپے تلے الفاظ میں وہ تمام نکات عدالت کے ریکارڈ میں محفوظ کروا دیے تھے جن کی ہدایت میں نے اسے کی تھی، اور ان میں سے کوئی بھی نقطہ ایسا نہیں تھا جو حقائق کے منافی یا ان سے متصادم ہو۔ بس بات یہ تھی کہ ان تمام حالات و واقعات کو ڈھنگ اور سلیقے سے پیش کیا گیا تھا۔ وکیل استغاثہ خاصا جوش میں دکھائی دیتا تھا۔ لگتا تھا وہ پہلی ہی پیشی میں ملزم کو مجرم ثابت کر کے لمبی سزا دلوانے کا ارادہ باندھ کر عدالت پہنچا ہو۔ ویسے یہ بات ماننے کی تھی کہ میرے موکل کے خلاف پیش کیا جانے والا چالان خاصا جاندار تھا، اور بادی النظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ اگر وکیل استغاثہ نے ذرا سا بھی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تو ملزم بچ نہیں سکے گا، اور میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ عقل کسی کی میراث نہیں، اور نہ ہی اس پر کسی کی اجارہ داری قائم ہو سکتی ہے۔ اگر وکیل استغاثہ عقل مندی کے معمولی سے مظاہرے سے میرے موکل کو جیل کی سنگلاخ دیواروں کے پیچھے بھیج سکتا تھا، تو میں بھی سیر و تفریح کے لیے کورٹ نہیں پہنچا تھا۔ پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں
کہ کسی بھی کیس میں آئی او یعنی انکوائری آفیسر کی حیثیت استغاثہ کے ایک گواہ جیسی ہوتی ہے اور اسے ہر پیشی پر عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ وہ ایک طرح سے استغاثہ کا وارث ہوتا ہے اور وکیل استغاثہ کی مدد سے اس استغاثہ کی حفاظت کرتا ہے۔ جج نے وکیل استغاثہ کو گواہ پیش کرنے کا اشارہ کیا ہی تھا کہ میں بول پڑا۔ میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے نہایت ہی احترام کے ساتھ کہا، جناب اعلیٰ، اگر معزز عدالت کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس کیس کے تفتیشی آفیسر سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ وکیل استغاثہ نے ناگواری سے گھور کر مجھے دیکھا، تاہم جج نے بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی مخصوص بھاری بھرکم آواز میں کہا، نو آبجیکشن۔ انکوائری آفیسر فوراً وٹنس باکس یعنی گواہوں والے کٹہرے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے بیجز پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، سب انسپکٹر صاحب، کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے فریاد حسین کہتے ہیں، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ خاصا افسردہ اور متاثر کن نام ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا، اور آپ کی سنجیدگی بھی یہی ظاہر کرتی ہے کہ آپ کوئی گہرا غم دل سے لگائے کھڑے ہیں۔ اس نے میرے تبصرے پر کچھ نہ کہا اور گہری نظر سے مجھے گھورتا رہا۔ فریاد حسین صاحب، میں نے سوالات کے سلسلے کو ہلکے پھلکے انداز میں آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، کیا میں آپ کو آپ کے نام سے مخاطب کر سکتا ہوں؟ آپ مخاطب کر تو چکے ہیں، وہ طنزیہ انداز میں بولا، اب اجازت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے جناب، اجازت حاصل کیے بغیر ہی آپ کو فریاد حسین کہہ لیتے ہیں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ فریاد حسین صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس حادثے کی اطلاع آپ کو کس نے دی تھی؟ مقتول کی بیوی نازش نے، اس نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ محترمہ نازش صاحبہ خود یہ اطلاع دینے آئی تھی تھانے، یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ جلدی سے بولا، نہیں، انہوں نے تھانے فون کر کے یہ اطلاع دی تھی۔ ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ سے جرح کا آغاز کرنا بھی میرا ایک آزمودہ کار ہتھیار تھا۔ اس سے سامنے والے کا دھیان اصل معاملے کی طرف سے ہٹ جاتا ہے اور وہ خاصا پرسنل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مجھے موقع مل جاتا ہے کہ میں اسے الجھن اور جذباتی کشمکش میں مبتلا کر کے کام کی بات اس کے منہ سے اگلوا لوں، جو عام حالات میں وہ شاید کبھی بھی مجھے بتانے پر تیار نہ ہو۔ میرے اس شریر اسٹائل سے وکیل استغاثہ کا بہت خون جلتا تھا اور وہ اکثر و بیشتر آبجیکشن یور آنر کا نعرہ بھی بلند کر دیا کرتا تھا۔ اس کیس کا تفتیشی آفیسر، جو عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپکٹر تھا، اس سے مجھے کچھ زیادہ ہی تفریح سوج رہی تھی، اور اس کی وجہ اس کا ڈیل ڈول اور جسامت تھی۔ میں اس کے حلیے اور وضاقتہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ اپنی آسانی کے لیے یہ سمجھ لیں کہ وہ معروف کامیڈین خالد سلیم موٹا سے بہت مشابہت اور مماثلت رکھتا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوچھا، فریاد حسین صاحب، نازش صاحبہ نے آپ کو اس افسوسناک واقعہ کی اطلاع کتنے بجے دی تھی؟ اس نے ایک لمحہ سوچا، پھر جواب دیا، ہمارے روزنامچے کے مطابق یہ اطلاع رات 9:45 بجے دی گئی تھی، یعنی 20 اکتوبر کی رات 9:45 بجے۔ اس نے اسبات میں گردن ہلا دی۔ اطلاع کنندہ محترمہ نازش نے کن الفاظ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے کہا تھا، وہ بڑے اعتماد سے بولا، جلدی پہنچیں، اکبر نے میرے شوہر کو قتل کر دیا ہے۔ یعنی اس نے باقاعدہ اکبر کا نام لیا تھا؟ میں نے تصدیقی نظر سے آئی او کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، مقتول کی بیوی کے یہی الفاظ تھے، اس نے جواب دیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ اکبر کون ہے تو اس نے بتایا کہ یہ بندہ مقتول کا کوئی پرانا جاننے والا ہے۔ او آئی سی، میں نے متاسفانہ انداز میں ہونٹ سکیڑے اور کہا، تو پھر آپ قتل کی ایک واردات کی اطلاع پا کر فوراً جائے وقوع پر پہنچ گئے تھے؟ جی ہاں، یہ تو ہمارا فرض ہے، وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا۔ آپ کتنے بجے مقتول کے گھر پہنچے تھے؟ ٹھیک 10 بجے، یعنی واردات کی اطلاع کے ٹھیک 15 منٹ بعد۔ میں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اتنی زیادہ پھرتی اور مستدی، اور وہ بھی آپ کی طرف سے؟ بات ختم کر کے میں نے اس کے سراپا پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اسے میری یہ نظر قطعاً پسند نہ آئی اور خاصی برہمی سے بولا، مطلب کیا ہے آپ کا؟ میں نے بات بدلتے ہوئے جلدی سے کہا، مطلب یہ ہے کہ پولیس کی جانب سے عموماً ایسی مستدی دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے یقین نہیں آ رہا۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ میں نے مستدی اور پھرتی والے الفاظ کو اس کے بے ہنگم جثے پر طنز کرنے کے لیے استعمال کیے تھے۔
اور اس کی برہمی کا سبب بھی یہی تھا۔ بہرحال میں اسے غصہ دلا کر اپنے مقصد میں 100% کامیاب رہا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہے، اور اس قسم کی غلط فہمیاں آپ جیسے لوگوں کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کو پولیس کے اندر خرابیاں ہی خرابیاں نظر آتی ہیں، اور یہ جو آپ نے 15 منٹ کی بات کی ہے نا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، شاید آپ کو پتہ نہیں کہ تھانہ جائے وقوع سے محض 10 منٹ کی دوری پر ہے۔ ہمارا وہاں 15 منٹ میں پہنچ جانا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ میں نے اس بحث میں پڑھنا ضروری نہیں سمجھا کہ مجھے کیا پتہ ہے اور کیا نہیں پتہ۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہی مناسب سمجھا اور انکوائری آفیسر فریاد حسین سے پوچھا، جب آپ جائے وقوع پر پہنچے تو وہاں کتنے افراد موجود تھے مقتول کی لاش کے علاوہ؟ لاش کے ذکر پر اس نے گھور کر مجھے دیکھا، تاہم کسی جارحانہ رد عمل کے بجائے اس نے میرے سوال کا سیدھا اور مختصر جواب دیا، 2۔ کون کون؟ میں نے پوچھا۔ مقتول کی بیوی نازش اور ان کا گھریلو ملازم توفیق۔ آپ نے جائے وقوع پر کیا دیکھا تھا؟ مقتول مقبول شاہ اپنے بیڈ روم پر مردہ پڑا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ بستر پر نیم دراز تھا اور اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کے بدن میں 3 گولیاں اتاری گئی تھیں، ایک کھوپڑی میں اور 2 سینے میں۔ اس کا لباس، بستر اور… 1 منٹ آیو صاحب، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، کیا آپ کی آنکھوں میں ایکس رے مشینیں فٹ ہیں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ جارحانہ انداز میں مجھ سے مستفسر ہوا۔ مطلب یہ کہ… میں نے سلگانے والے انداز میں کہا، آپ مقتول کی خون میں لت پت لاش کو دیکھتے ہی یہ جان گئے تھے کہ اسے 3 گولیاں مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ علاوہ ازیں آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ ان میں سے 1 گولی مقتول کی کھوپڑی اور باقی کی 2 سینے پر فائر کی گئی تھیں۔ اس نوعیت کی جانکاری تو اسی وقت ممکن ہے جب آپ مقتول کے جسم کے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ اسی حوالے سے میں نے آپ کی آنکھوں میں ایکس رے مشین کی فٹنگ کی بات کی ہے۔ آپ خوامخواہ بات کو گھما پھرا کر لمبا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وکیل صاحب، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ جائے وقوع پر مقتول کی لاش کی حالت کو دیکھ کر تو یہی اندازہ قائم کیا گیا تھا کہ اسے شدید فائرنگ کر کے موت کی نیند سلایا گیا تھا۔ 3 گولیوں والی وضاحت تو میں نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں کی ہے۔ اوہ، تو ایسا ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ پھر پوچھا، آپ نے جائے وقوع سے ملزم کے فنگر پرنٹس حاصل کرنے کی کوشش بھی تو کی تھی، یا مقتول کی بیوہ کے دعوے کو سچ مان کر ملزم کی گرفتاری کے لیے روانہ ہو گئے تھے؟ پولیس اتنے کچے انداز میں تفتیش نہیں کرتی جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ تمسخرانہ لہجے میں بولا۔ ملزم کے فنگر پرنٹس جائے وقوع پر مختلف مقامات سے حاصل کیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں خصوصی طور پر میں اس کرسی کا ذکر کروں گا جو مقتول کے بیڈ کے نزدیک ہی بچھی ہوئی تھی۔ مذکورہ کرسی کی ہتھوں اور پشت گاہ پر ملزم کی انگلیوں کے بڑے واضح نشانات پائے گئے تھے۔ نازش نے ہمیں بتایا تھا کہ مقتول کی موت سے تھوڑی دیر پہلے ملزم اسی کرسی پر بیٹھا مقتول کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ مقتول کی بیوہ نے آپ کو اور کیا بتایا؟ میں نے سوال کیا۔ نازش صاحبہ کے مطابق وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملزم اور اس کے شوہر میں پرانی شناسائی تھی، لیکن اس نے محسوس کیا تھا کہ ملزم کسی حوالے سے اس کے شوہر کو بلیک میل کر رہا تھا۔ اصل معاملہ نازش کے علم میں نہیں تھا۔ اس نے مقتول سے کئی بار پوچھا بھی، لیکن وہ ہر مرتبہ یہ کہہ کر ٹال گیا کہ اس سلسلے میں وہ اس سے بعد میں بات کرے گا۔ نازش اتنا تو جان گئی تھی کہ اس کا شوہر ملزم کو پسند نہیں کرتا، تاہم وہ اس سے ملاقات سے انکار بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی وجہ سے نازش کو بلیک میلنگ کا شک ہوا تھا۔ مقتول نہ چاہتے ہوئے بھی ملزم سے ملنے کے لیے مجبور ہو جاتا تھا۔ دوران گفتگو ان کے بیچ گرما گرمی اور تلخ کلامی بھی ہوتی تھی۔ نازش نے کئی مرتبہ مقتول سے پوچھا بھی کہ یہ کیا مصیبت آپ نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہے۔ ہر بار مقتول یہی جواب دیتا تھا کہ بس چند دن کی بات ہے، یہ واپس عراق چلا جائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن سب ٹھیک نہ ہو سکا اور وقوع کے روز ملزم نے اپنے پستول سے 3 گولیاں مقتول کے جسم میں اتاری اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آیو نے اپنا بیان مکمل کیا جو در حقیقت مقتول کی بیوہ نازش کا موقف تھا۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، اور پھر نازش ہی کی ہدایت نما نشاندہی پر آپ نے ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کر لیا؟
میں غلط تو نہیں کہہ رہا آیو صاحب؟ نہیں جناب، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ موقع کی کارروائی نمٹانے کے بعد ہم نے اسی رات ملزم کو اس کے گھر واقع شادمان ٹاؤن سے حراست میں لیا۔ ملزم کی گرفتاری کتنے بجے عمل میں آئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میرا خیال ہے اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق اور حالات و واقعات بھی اسباب کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزم وقوع کی رات 9:30 بجے مقتول کے گھر سے رخصت ہوا اور وہ لگ بھگ رات 11 بجے اپنے گھر پہنچا تھا۔ میں نے ملزم کی حمایت میں استعمال ہونے والے ایک نقطے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، جبکہ گارڈن ایسٹ سے شادمان ٹاؤن زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پر ہے، کیا آپ نے ملزم سے یہ پوچھنے کی زحمت گوارا کی کہ 30 منٹ کا فاصلہ اس نے 1.5 گھنٹے میں کیوں طے کیا تھا؟ کیا راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی تھی یا؟ مجھے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ معلوم ہو چکی تھی کہ وقوع کی رات میرا موکل مقتول کے گھر سے نکلنے کے بعد کہاں کہاں گیا تھا۔ میں نے تو محض آئیو کی کارکردگی چیک کرنے کے لیے یہ سوال کر دیا تھا۔ جی، ہم نے اس سے پوچھا تھا، فریاد حسین نے جواب دیا۔ پھر اس نے کیا بتایا تھا؟ وہ ایکیوزڈ باکس یعنی ملزم والے کٹہرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ اپنے کسی دوست سے ملنے پاپوش نگر کی طرف چلا گیا تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ ملزم نے کیا کانفیڈنس شو کیا تھا! اس نے ایک شخص کو موت کے گھاٹ اتارا، پھر بڑے آرام سے اپنے کسی دوست سے ملنے پاپوش نگر پہنچ گیا۔ آیو نے میرے طنز کا جواب نہیں دیا، بس معاندانہ انداز میں مجھے گھور کر رہ گیا۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، فریاد حسین صاحب، کیا آپ نے آنکھیں بند کر کے ملزم کی بات پر یقین کر لیا تھا؟ کون سی بات؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یہی کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مقتول کے بنگلے سے واپسی پر وہ اپنے کسی دوست سے ملنے پاپوش نگر کی طرف چلا گیا تھا۔ ہم کسی کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتے وکیل صاحب، وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ہم نے اس کے پاپوش نگری دوست سے اس کے بیان کی باقاعدہ تصدیق کی تھی۔ اس بندے کا نام عرفان ہے، وہ ادھر پاپوش نگر میں کتابوں کی دکان چلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی کارکردگی سے متاثر ہوا ہوں فریاد صاحب، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ استغاثہ کی رپورٹ کے مطابق آپ نے ملزم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے آلہ قتل بھی برآمد کر لیا تھا۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ ملزم کی گرفتاری کے بعد جب اس کی گاڑی کی تلاشی لی گئی تو ڈیش بورڈ کے اندر آلہ قتل یعنی .32 کیلیبر کا پستول موجود تھا۔ بعد ازاں فنگر پرنٹس ٹیسٹ کے نتیجے میں اس پستول کے مختلف حصوں اور ٹریگر پر ملزم کی انگلیوں کے نشانات کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ وہ پستول ایک لائسنس یافتہ اسلحہ تھا اور ملزم کی ذاتی ملکیت بھی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لہٰذا اس کے ٹریگر یا باڈی کے مختلف حصوں پر اسی کے فنگر پرنٹس کی موجودگی ایک عام سی بات ہے۔ آپ اس امر کا ذکر کر کے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آیو صاحب؟ میرے استفسار پر وہ ایک لمحے کے لیے گڑبڑایا، پھر سوال گندم جواب چنے کی عملی تفصیل پیش کرتے ہوئے بولا، جب میں نے اس پستول کو چیک کیا تو اس میں سے 3 گولیاں چلی ہوئی تھیں، اور لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اور پوسٹ مارٹم میں رپورٹ میں بڑے واضح انداز میں لکھا ہوا ہے کہ مقتول مقبول شاہ کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اسی پستول سے چلائی گئی تھیں۔ میں اس میز کی جانب بڑھا جس پر آلہ قتل .32 کیلیبر کا پستول ایک سیلوفین بیگ کے اندر بند پڑا تھا۔ میں نے جج کی اجازت سے وہ سیلوفین بیگ اٹھا لیا اور واپس وٹنس باکس کے قریب آ گیا۔ پھر میں نے مذکورہ بیگ تفتیشی آفیسر کی آنکھوں کے سامنے جھلاتے ہوئے سوال کیا، آپ اسی پستول کی بات کر رہے ہیں نا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول مقبول شاہ کے جسم سے برآمد ہونے والی 3 گولیاں جس سے چلائی گئی تھیں۔ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلا دی، اور یہ پستول ملزم کی ملکیت ہے۔ بے شک، یہ پستول میرے موکل کی ملکیت ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس بات میں بھی شبہ کی گنجائش نہیں کہ مقتول کی زندگی کا چراغ گل کرنے والی 3 گولیاں اسی پستول سے فائر کی گئی ہیں۔ مگر میں نے ڈرامائی انداز میں بات ادھوری چھوڑی تو آئیو نے اضطراری لہجے میں پوچھا، مگر کیا؟ مگر یہ کہ میں نے پوسٹ مارٹم کو درجن سے زیادہ مرتبہ نہایت ہی توجہ سے پڑھا ہے، میں نے بدستور ڈرامائی لہجے میں کہا، لیکن اس میں مجھے کہیں بھی یہ لکھا ہوا نظر نہیں آیا کہ یہ 3 گولیاں میرے موکل اور اس کیس کے ملزم مسٹر اکبر نے چلائی تھیں۔
آپ نے کس بنا پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ گولیاں ملزم ہی نے فائرنگ کر کے مقتول کے بدن میں اتاری تھی؟ ظاہری سی بات ہے، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، پستول ملزم کی ملکیت ہے، اس کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے برآمد ہوا ہے، اس پر ملزم کے فنگر پرنٹس پائے گئے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بتاتی ہے کہ اسی پستول کی فائرنگ سے مقتول مقبول شاہ ہلاک ہوا ہے۔ پھولی ہوئی سانس کو ہموار کرنے کے لیے اس نے تھوڑا سا توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، جناب یہ سارے اشارے ملزم ہی کی طرف جاتے ہیں۔ فرض کریں، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں آپ کی گاڑی چرا کر کوئی خطرناک ایکسیڈنٹ کر بیٹھتا ہوں، آپ کی گاڑی سے کسی راہگیر کو بری طرح کچل کر ہلاک کر دیتا ہوں، اور بعد میں گاڑی کو وہیں کھڑا کر دیتا ہوں جہاں سے چرائی تھی۔ پولیس واقعاتی شہادتوں کی انگلی پکڑ کر آپ کی گاڑی تک اور اس گاڑی کے توسط سے آپ تک پہنچ جاتی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک طائرانہ نظر ڈالی، پھر دوبارہ آیو کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، مذکورہ گاڑی آپ کی ملکیت ہے، اس کی باڈی کے مختلف حصوں اور سٹیئرنگ پر آپ کے فنگر پرنٹس پائے جاتے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ قتل آپ ہی کی گاڑی سے ہوا ہے، تو پھر آپ کو تو پھانسی کی سزا ہو جانا چاہیے۔ جناب یہ کیا اصول بیان کیا ہے آپ نے؟ وہ برہمی سے بولا۔ میں نے تحمل سے کہا، آیو صاحب، میں نے تو آپ کے بیان کردہ اصول کا امپلیمنٹیشن بیان کیا ہے۔ جب میری گاڑی چرا کر آپ قتل کی کوئی واردات کریں گے تو سزا مجھے نہیں آپ کو ملے گی۔ میں نے ترکی بات ترکی کہا، جب میرے موکل کا پستول چرا کر کوئی اس سے مقبول شاہ کو قتل کر ڈالے گا تو پھر اس جرم کی سزا بھی اسی شخص کو ہونا چاہیے، میرے موکل کو نہیں۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے ملزم کا پستول چرا کر مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ وہ بے حد حیرت سے بولا، جی ہاں، میرا دعویٰ تو یہی ہے۔ میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ جج گہری دلچسپی اور خاموشی سے ہمارے درمیان ہونے والی دھواں دھار بحث کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بھی ابھی تک مداخلت کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کی ذمہ داری تفتیشی آفیسر بڑے احسن طریقے سے نبھا رہا تھا، لہٰذا اس کا اطمینان سمجھ میں آنے والی بات تھی۔ وکیل استغاثہ کی خاموشی انکوائری آفیسر کو شے دے رہی تھی۔ اس نے خاصے اکھڑے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھا، کیا آپ اپنے دعوے کو سچ ثابت کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتا ہوں، میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ وقت آنے پر میں بھری عدالت میں یہ کر کے بھی دکھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، آیو نے سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، چند لمحات کے لیے میں آپ کے دعوے کو درست تسلیم کر لیتا ہوں۔ اب آپ کو یہ وضاحت کرنا ہوگی کہ اگر کسی XYZ نے ملزم کا پستول چرا کر اس کی مدد سے مقبول شاہ کو موت کے گھاٹ اتارا ہے تو پھر اس واردات کے فوراً بعد وہ پستول ملزم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے کیسے برآمد ہوا؟ آپ ایک ذہین پولیس آفیسر ہیں، میں نے اسے مسکا لگایا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے، پھر دیں جواب۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولا، اس سوال کا بڑا مدلل جواب ہے میرے پاس، میں نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ آیو کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن ابھی اس راز کو کھولنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہوگا، اس سے یہ کیس اور آگے کی عدالتی کارروائی متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہٰذا میں نے رک کر وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، میرا مخاطب تفتیشی آفیسر تھا، میں فی الحال اس سلسلے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آیو بیزاری سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی جرح کو سمیٹتے ہوئے کہا، فریاد حسین صاحب، آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ تو پڑھی ہے نا؟ جی ہاں۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی، بڑی توجہ سے پڑھی ہے، ویری گڈ۔ میں نے مصنوعی ستائشی انداز میں اس کی طرف دیکھا، اس کے بارے میں وہ رپورٹ کیا کہتی ہے؟ بات ختم کرتے ہی میں نے پستول والا سیلوفین بیگ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ مذکورہ بیگ پچھلے 15 منٹ سے میرے ہاتھ ہی میں تھا۔ رپورٹ اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ مقبول شاہ کو اسی پستول کی فائرنگ سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس نے جواب دیا، پھر الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں اس کی الجھن کو سمجھ سکتا تھا۔ وہ میرے سوال کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش میں سوچ و بچار میں غوطہ زن نظر آتا تھا۔ ہاں، رپورٹ سے اس امر کی یقیناً تصدیق ہوتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے، میں نے اسے گھسنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس تصدیق کے ساتھ ہی ایک اہم معاملہ بھی جڑا ہوا ہے۔ کون سا معاملہ؟ وہ حیران نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کے زخموں پر نمک پاشی کرتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، آیو صاحب، میں محسوس کر رہا ہوں آپ نے پوسٹ مارٹم رپورٹ کو دھیان سے بالکل نہیں پڑھا، ورنہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔
وہ میرے بار بار کے حملوں سے تڑپ اٹھا اور جھلاہٹ بھرے انداز میں بولا، آپ ہی بتا دیں وہ اہم معاملہ کون سا ہے؟ آپ نے تو ماشاءاللہ اس رپورٹ کو درجنوں بار پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ میں نے آیو کی چوٹ کو معنی خیز مسکراہٹ میں اڑا دیا اور ایک بار پھر آلائے قتل والا سیلوفین بیگ اس کی آنکھوں کے سامنے بلند کرتے ہوئے کہا، آیو کے ریمارکس اگرچہ انتہائی عامیانہ اور ناشائستہ تھے، لیکن ان لمحات میں اس کی جھنجھلاہٹ دیدنی تھی، اور اسی جھنجھلاہٹ کے پیش نظر حاضرین عدالت نے ان ریمارکس کو انجوائے کیا تھا۔ میں نے دیکھا جج کے لبوں پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہو گیا تھا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو اگر عقل مند انسان کا خطاب دیا ہے تو کچھ غلط نہیں کیا آیو صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ہاں بالکل، پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس چیز کا واضح تذکرہ موجود ہے۔ کدھر ہے؟ کہاں ہے؟ وہ بوکھلاہٹ آمیز انداز میں بولا۔ میں نے اپنی فائل سے مذکورہ رپورٹ نکال کر پڑھنا شروع کیا اور ایک مقام پر پہنچ کر میں نے آیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فریاد حسین، یہاں لکھا ہے کہ مقتول مقبول شاہ کو سائلنسر لگے پستول سے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ تو آیو حیرت سے منہ کھول کر مجھے تکنے لگا۔ تو یہ کہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ملزم کی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے پستول تو برآمد کر لیا اور اس کے سائلنسر کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں ملتا، وہ کہاں چلا گیا؟ ملزم نے جائے وقوع سے واپسی پر سائلنسر کو راستے میں کہیں پھینک دیا ہوگا، وہ جان چھڑانے والے انداز میں بولا۔ اس رات یہ بہت گھوم پھر کر گھر پہنچا تھا۔ بہت خوب آیو صاحب، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ میں آپ کو دیا ہوا خطاب واپس لے لوں اور یہاں کھڑے کھڑے آپ کی عقل پر ماتم شروع کر دوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس کی برداشت جواب دے گئی۔ آرڈر آرڈر، جج نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا، عدالت کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ یہ بکواس نہیں ہے آیو صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میں نے ایک حقیقت بیان کی ہے۔ جج کی وارننگ کا اثر تھا کہ وہ قدرے نرم پڑتے ہوئے بولا، یہ کس قسم کی حقیقت ہے جو آپ کو میری عقل پر ماتم کرنے کا مشورہ دے رہی ہے؟ بہت ہی شفاق اور چبھنے والی حقیقت، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، اور وہ یہ کہ، میں نے دانستہ توقف کیا، پھر ڈرامائی انداز میں اضافہ کیا، ایک شخص اپنے سائلنسر لگے پستول سے 3 گولیاں فائر کر کے ایک انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، اور واپسی پر وہ اپنے پستول کے سائلنسر کو کہیں بھی پھینک دیتا ہے، مگر پستول کو اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں اطمینان سے رکھ دیتا ہے، اپنی انگلیوں کے نشانات سمیت، تاکہ پولیس کو آلائے قتل تلاش کرنے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو۔ ایسا بھولا بھالا اور پولیس دوست قاتل دیکھا ہے کہیں آپ نے؟ اگر وہ میری لتاڑ کے جواب میں جزبز ہوتے ہوئے بولا، اگر مجرم غلطی نہ کرے تو پھر پکڑا کیسے جائے؟ آپ نے سنا نہیں کہ ذہین سے ذہین مجرم بھی کہیں غلطی ضرور کر جاتا ہے؟ ہاں سنا ہے، میں نے تیکھے انداز میں کہا، اور بعض ذہین مجرم تو میرے موکل سے بھی زیادہ سیدھے اور معصوم ہوتے ہیں، وہ جرم کے ارتکاب کے فوراً بعد متعلقہ تھانے پہنچ کر اپنی گرفتاری پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، خیر صلاح، میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، دیٹس آل یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ آیو سے جرا میں خاصی لمبی چھیڑ چھاڑ ہو گئی تھی، تاہم میں سمجھتا ہوں یہ چھیڑ چھاڑ آگے چل کر میرے موکل کی بے گناہی کے سلسلے میں انتہائی مفید ثابت ہونے والی تھی۔ میں نے آیو سے سوال اور جواب کے دوران میں عدالت کے سامنے متعدد ایسے نکات اجاگر کر دیے تھے جو استغاثہ کی خامیوں کی نشاندہی کرتے تھے۔ اب مجھے انہی خطوط پر تباہ آزمائی کرتے ہوئے اپنے موکل کی باعزت رہائی کی راہ ہموار کرنا تھی، اور مجھے قوی امید تھی کہ میں اپنے اس مقصد میں کلی طور پر کامیاب رہوں گا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ اگلی پیشی سے پہلے کمل اور کاشف 2 مرتبہ مجھ سے ملنے میرے دفتر آئے تھے۔ وہ میری کارکردگی سے بہت مطمئن اور خوش تھے۔ کمل نے کہا، بیگ صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، پہلے ہی اوور میں 3 وکٹیں لے لیں۔ یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، آپ نے جو مثال دی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے آپ کو کرکٹ سے بہت دلچسپی ہے۔ ایسی ویسی دلچسپی جناب، وہ فرط جذبات سے مغلوب آواز میں بولی، میں تمام انٹرنیشنل میچز بہت شوق سے دیکھتی ہوں، میرا تو بس نہیں چلتا کہ پاکستان کی ایک ویمن کرکٹ ٹیم بنا ڈالوں۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، ان دنوں پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم کی دور دور تک کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ آج کل کی تو بات ہی دوسری ہے۔
کوئی بات نہیں کنول صاحبہ، میں نے اس کے شوق اور ذوق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں اور اپنے جذبے کو جوان رکھیں۔ وہ دن دور نہیں جب اس ملک میں عورتوں کی بھی ایک کرکٹ ٹیم بن جائے گی۔ کاشف نے مجھے بتایا، میں نے بھائی صاحب کی کمپنی والوں کو یہاں کی سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے۔ انہوں نے اس معاملے پر کیا کہا؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اس مصیبت کا سن کر تعاون کے لیے تیار ہیں، کاشف نے بتایا۔ ان کا کہنا ہے بھائی صاحب جب بھی واپس عراق آئیں گے ان کی نوکری پکی ہے۔